صبح یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا۔ وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذاں سے پیدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو دو اشعار کی چھوٹی سی نظم ہے جس کا ٹائٹل اقبال نے صبح رکھا ہے، یہ ضرب کلیم کے شروع میں موجود ہے، اور اس میں اقبال صبح کا کانسیپٹ دے رہے ہیں، یعنی صبح کس طرح ہوتی۔ یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، یعنی یہ جو سحر ہے، سحر کہتے ہیں ٹوائلائٹ کو، وہ وقت جب ابھی سورج طلوع نہیں ہوا ہوتا لیکن آسمان پر روشنی پھیل چکی ہوتی، جس کو ہم اردو میں صبح صادق بھی کہتے ہیں۔ یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، یعنی کہ یہ سحر جو کبھی کل ہوگی پرسوں ہوگی، جو روز ہمارے سامنے آتی ہے۔ ایک مطلب اس کا یہ لیا جا سکتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ لیا جا سکتا ہے کہ صبح صادق کا وقت سولر کیلنڈر میں آپ کو پتہ ہے چینج ہوتا رہتا ہے۔ اس کی وجہ ارتھ کی روٹیشن اراؤنڈ سن ہے۔ سردیوں میں راتیں بڑی ہو جاتی ہیں، گرمیوں میں دن بڑے ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے صبح صادق کا یا سحر کا ٹائم بھی چینج ہو جاتا ہے۔ تو اقبال یہ کہہ رہا ہے، یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا، کہ یہ معلوم نہیں، آنکھوں کو نظر نہیں آتا کہ کہاں سے پیدا ہوتے، یعنی کہ ہمیں سائنس نے تو بتا دیا ہے کہ ٹوائلائٹ کی ریزننگ کیا ہے۔ ابھی سورج طلوع ہوا نہیں ہوتا، ہورائزن سے نیچے ہوتا ہے، لیکن کیونکہ سورج کی روشنی سسپینڈڈ پارٹیکلز جو ہوتے ہیں ایٹماسفیئر سے، ان سے ریفلیکٹ ہوتی ہے، تو وہ روشنی پھیل جاتی ہے ایٹماسفیئر میں ارتھ کے، تو وہ روشنی تو پھیل جاتی ہے لیکن ابھی طلوع آفتاب نہیں ہوا ہوتا، یعنی سن رائز نہیں ہوئی ہوتی۔ تو وہ جو دیکھنے والی آنکھ ہے اس کو تو یہی لگے گا یہ روشنی آ کہاں سے رہی ہے، یعنی کہ ابھی تو سورج نظر نہیں آ رہا لیکن پھر بھی روشنی ہو گئی ہے۔ تو اقبال اس کو ایک خوبصورت نقطہ بنا رہا ہے فلسفے کا، کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا، کہ آنکھوں کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ کہاں سے پیدا ہو رہی ہے۔ وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذاں سے پیدا۔ یعنی وہ سحر، یعنی ایک تو سحر یہ ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے کبھی فردا ہے کبھی امروز، کبھی آج ہے کبھی کل ہے کبھی پرسوں ہوتی ہے، روزانہ آتی ہے، لیکن ایک وہ سحر ہوتی ہے جو شبستان وجود کو روشن کرتی ہے، یعنی وجود کی ڈارکنس کو روشن کرتی ہے، جو ہر انسان کے اندر کی ظلمت ہے، اس کے اندر کا اندھیرا ہے، اس کے اندر کی ایک ایبسولوٹ ڈارکنس اور ہالونیس ہے، اس کو جو روشن کرنے والی سحر ہے، وہ ایک بندہ مومن کی اذان سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کو اگر میں کسی چھوٹی ایگزامپل سے سمجھاؤں گا تو آپ کو شاید سمجھ نہ آئے، تو ہم اسے ایک بڑی ایگزامپل، میگنانیمس ایگزامپل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خود اذان نہیں دی، آپ کے مؤذن سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ نے نماز پڑھائی، امامت کی، اذان دینے کا کام سیدنا بلال کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ ایک دین کا رکن ہے نماز پڑھنا اور پڑھانا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کے فرائض انجام دیے۔ لیکن شبستان وجود کی ایک اذان ہے جو قیامت تک گونجتی رہے گی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان ہے، یعنی کہ جو توحید کی اذان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور جس اذان کی نماز آج بھی ہم پڑھ رہے ہیں، اور آج بھی اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے اور وہ اپنے وجود کے رات میں سحر پیدا کرتا ہے، یا آج بھی اپنے ڈارکنس میں کسی قسم کی روشنی پیدا کرتا ہے، تو وہ اس اذان کی وجہ سے ہوتی ہے، جس کے بعد وہ سحر پیدا ہوتی ہے اس کے اندر، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے ہیں اذان اپنی رسالت کی شکل میں، جو کہ ختم نبوت کے کانسیپٹ کے پوائنٹ آف ویو سے اب تا قیامت گونجتی رہے گی۔ تو اقبال کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو مرد مومن ہوتے ہیں، کیونکہ مرد مومن میں سب سے اوپر ذات تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں سے جو لوگ جس دور میں آتا رہے گا اور اذان دے گا، تو اس سے شبستان وجود لوگوں کے روشن ہوں گے، اور ان کے وجود کی رات آخر سحر ہوگی۔